اور خوبصورت افتتاح سے آج کے مشاعرے کا آغاز کرے مفتی حذیفہ صاحب کو گزارش اللہ پیش کر کے شکریہ کا موقع اعلان فرمائے. یہ محبت ہے, یہ تعظیم ہے ہمارے بزرگوں کی کہ میں جب چلوں تو میرے ساتھ یہ سوغات رکھ دینا, میں جب چلوں تو میرے ساتھ یہ سوغات رکھ دینا, میرے بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا. تو اس کو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں مفتی حذیفہ صاحب کو آج کے مشاعرے کا آغاز موضوع کی تقریر کے لیے. محترم حضرات, میں سب سے پہلے تو اپنے تاخیر سے یہاں پر حاضر ہونے کی معذرت چاہوں. بہت ہی قریبی تعلق والوں میں ایک نوجوان بچے کی آج موت ہو گئی, اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ بیٹے کے جنازے کو باپ بننا ہے. 28-29 سال کی عمر, حادثہ ہوتا ہے, ہم کسی جانے والے کو واپس تو نہیں لا پاتے, لیکن گھر والوں کے غم میں شامل ہو کر ہم ہٹ سکتے ہیں. اسی مقصد کے تحت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں لیٹ ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ بھی شاید اس غم کو غم محسوس کریں گے. یہ پروگرام جو بزم محبان اردو کے ذمہ داروں کی جانب سے آج منعقد کیا گیا, یہ کامیاب مشاعرہ اور اس قسم کے پروگراموں کی اہمیت یہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارا شہر ہندوستان کے ان شہروں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جہاں آج بھی زبان و ادب زندہ ہے. بغل میں آپ کے 2 قدم پر مالیگاؤں ہے, اس سے تھوڑا آگے بڑھیے برہان پور ہے. وہ دونوں شہر آبادی کے اعتبار سے ہم سے چھوٹے ہیں, کاروبار, بزنس اور پیسے کی جو طاقت ہوتی ہے اس میں بھی ہم سے بہت پیچھے ہیں وہ. لیکن مجھے معاف کیجیے گا, تلخ حقیقت سن لیجیے, تعلیم اور تہذیب میں ہم سے بہت آگے. اپنی کمی کا اعتراف کرنا یہ بزدلی نہیں, بہادری ہے. جب آدمی اپنی کمی کو محسوس کرتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح میرے جسم کے اندر بیماری ہے اور میں اپنے آپ کو بیمار نہ مانوں تو کس کا نقصان ہوگا؟ میرا نقصان ہوگا. جب بیماری کا احساس ہوگا تو اس کا علاج ہوگا, اور علاج ہوگا تو میں صحت مند بن جاؤں گا. اتنا بڑا شہر ہے, تقریباً 20 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, اس میں کم از کم 14-15 لاکھ مسلم ہیں. ووٹرز گرچہ کم ہیں, سیاسی حضرات اس فرق کو محسوس کر لیں. جب سرکاری ریکارڈ آتا ہے تو ووٹروں کا ریکارڈ آتا ہے. ہم ووٹر کم ہیں, اس لیے کم ہے کہ تعلیم کم ہے. ہمارا غریب طبقہ اپنے پاس سرکاری گروپ بنا نہیں پاتا, ووٹر بن نہیں پاتا. جب الیکشن کے لیے جاتے ہیں اور لسٹ میں نام نہیں آتا تو اسی وقت کھڑے ہو کر دل کی بڑھاس نکال کے ہم چلے آتے. جس طرح ایک مرتبہ میں کلیان میں کھڑا ہوا تھا, برسات زیادہ ہوئی اور پاور ایکسپریس کینسل ہو گئی. تو ہماری بھیونڈی کے ماشاءاللہ مسلمانوں میں کیا کہنے, ایک صاحب بہت تاؤ میں کیا ہوا, اپنے الہٰ کی زبان میں بولتے ہیں منتریا کے اٹے, منتریا کے اٹے. میں کیا کرے گا, کیا شاید کا پٹک کے بھر دوں. میں نے اندر بیٹھا ہے, ریلوے منسٹر آپ کو کلیان نہیں ملے گا. آپ نے آنے سے پہلے انکوائری کی ہوتی, 6 گھنٹے سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلانی گاڑی کچھ مجبوری کے تحت کینسل کر دی گئی ہے. آپ کو ڈھونڈی سے آنے نہیں چاہیے تھا, لیکن اتنی عمل نہیں ہے. آج تو ہر چیز موبائل کے اندر آپ اس کی انکوائری کر سکتے ہیں. تعلیم کی کمی کا نتیجہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان اس میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن کچھ تو معلومات نہیں ہے اور کچھ آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے بھی محلے, ہمارے بھی سماج کا, گوپال گنج کا ڈاکٹر خورشید کا بچہ بیٹھے ہوئے بغل میں, آج بیٹھے ہوئے ہوں گے. میں اس خاندان کو مبارکباد دوں گا جس کے بچے نے یہ مقام حاصل کیا کہ 200 نمبروں میں سے 175 نمبر اس نے حاصل کیے. انصاری جنید عالم, ڈاکٹر خورشید عالم, گوپال گنج کے رہنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اور ترقی دے اور آگے بڑھائے. ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. 2 مہینے پہلے میں نے ڈھونڈی کے پڑھے لکھے لوگوں کو درخواست کی تھی, اور خاص طور پر یہ علاقہ الہ آباد, پرتاپ گڑھ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کا علاقہ ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی برادری میں, آپ کے علاقے میں جو بچے سرکاری ملازمتوں میں اونچی پوسٹوں پر ہیں, اللہ کی رحمت سے دیکھیے اس پروگرام کی برکت گرمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آرام سے بیٹھیں. آپ کی برادری کے جو بچے پڑھ لکھ کر اوپر گئے ہیں, مثلاً آج کے مشاہدے
بڑھا, حوصلہ بلند ہوا. ایسے پروگرام الگ سے منعقد ہونا چاہیے. آپ کے شہر ڈھونڈی میں انصاری برادری کا بچہ کیپٹن ہے نیوی میں, کیرلا کے پاس عنایت جناب کا لڑکا کیپٹن ہے نیوی کے, لوگوں کو معلوم نہیں ہے. آپ کے معظم انصاری کا بیٹا اپنی تعلیمی لیاقت کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک کا مینیجر بنتا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ بلائیے, حوصلہ افزائی کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ آپ ترقی کرتے کرتے وہاں تک کیسے پہنچ گئے. بچہ بتائے گا آپ کو کھڑے ہو کر کے. مالیگاؤں کا کیسا عبدالحق, ایک نوجوان جو ہائی اسکول میں 3 مرتبہ فیل ہوا تھا لیکن محنت کرتا رہا, اور شاید اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چیونٹی پہاڑ پر چڑھتی ہے 10 مرتبہ گرتی ہے, لیکن ایک دن وہ آتا ہے کہ چیونٹی اوپر ہوتی ہے, پہاڑ نیچے ہوتا ہے. کوشش تو کیا, تقدیر کے دستے ضروری سے تقدیر کا رکشا ہوتی ہے, قدرت کی مدد فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہے. آپ کوشش تو کیجیے. اس قسم کے چھوٹے پروگرام, وہ ادبی نشست ہو کہ مشاعرہ ہو, اس کی بہت اہمیت. ہوتا کیا ہے, جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں کسی اسٹیڈیم میں تاجر حال گھوم کر کے, وہاں جو لوگ پروگرام کراتے ہیں ان کا مقصد کہیں نہ کہیں فنڈ فراہم کر کے کسی نہ کسی کام میں استعمال کرنا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہم اسکول کھولیں گے, اسپتال چلائیں گے, ایمبولینس چلائیں گے, بچوں کی شادی کرائیں گے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے. جب ٹارگیٹ پیسہ ہے تو سیدھی بات ہے, جب پیسہ کیسے حاصل ہوگا ساری کوشش اسی پر ہوتی ہے. اور باہر کے شعراء بلائے جاتے ہیں جن کے نام پر پاس بکتا ہے, اور وہ 15-15, 20-20, 25-25 ہزار روپے کے لفافے لیتے ہیں, اور مقامی شاعروں کی وہاں انٹری نہیں ہوتی. ہمارے شہر میں بہت اچھے شاعر موجود ہیں لیکن ان بڑے پروگراموں میں ان کو انٹری نہیں ملتی. اس قسم کے چھوٹے پروگراموں میں کھل کر پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور شہر کو نمائندگی ملتی ہے. مالیگاؤں, برہان پور, دھولیا, اچل کرنگی یا مہاراشٹر کے مختلف علاقے ہیں جہاں زبان و ادب زندہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس قسم کے چھوٹے پروگرام بار بار وہاں ہوتے ہیں. آپ بھی اس قسم کے پروگرام منعقد کیجیے, اچھے لوگوں کو بلائیے. میں آج دیکھ رہا ہوں ہمارے منچ پر شہر کے اچھے لوگ, تعلیم یافتہ, سماج کے معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کی محبتیں پورا حال بھرا ہوا ہے. میں آ رہا تھا, گیٹ تک لوگ کھڑے ہوئے. یہ لوگوں کے اندر ایک پیاس ہے, طلب ہے. تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ بلاؤ 8 بجے تو آتے ہیں 10 بجے. کاش کی یہ مرض بھی دور ہو جائے, کاش کی یہ مرض دور ہو جائے. میرے دوستو, جس قوم کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اس کو قربانی دے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے. ایک بات اور عرض کروں اور اپنی بات مکمل کروں, شاید آپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. اچھا, ایک بات آپ لوگ سن لیں, میرا ایک آخری پیغام. سیاسی لوگ بھی سن لیں, تعلیم یافتہ لوگ بھی سن لیں. بہت اہم بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. دنیا میں کہیں بھی اقلیت جو ہوتی ہے مائنورٹی, اس کو اکثریت کے مقابلے میں, مائنورٹی کو اکثریت کے مقابلے میں تعلیم کے میدان میں زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے, کاروبار کے میدان میں زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے. اس لیے کہ اکثریت کے پاس ووٹ پاور ہوتا ہے, وہ ووٹ پاور کا استعمال کر کے اپنے نمائندوں کو اوپر بھیجتے ہیں. اور ہمارے پاس تعلیم کا پاور ہے اور ہمارے پاس محنت کا پاور ہے. اس بات کو سمجھا آپ نے؟ چند لوگ سمجھے, آگے باقی لوگ سو رہے. پھر سنیے, دنیا میں کہیں بھی جمہوری نظام حکومت میں اقلیت کو تعلیم کے میدان میں اور کاروبار کے میدان میں اکثریت سے زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے. اس لیے کہ اکثریت ووٹ پاور کا استعمال کر کے اپنے نمائندوں کو اوپر بھیجتی ہے, اور آپ کے پاس ووٹ پاور نہیں ہے, تعلیمی پاور تو ہے, ہنر کا پاور تو ہے, کاروبار کا پاور تو ہے. اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا شہر ڈھونڈی اپنے بچوں کو یہ پیغام دینے میں آج بھی ناکام ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں, ہم کو تعلیمی میدان میں زیادہ محنت کرنی ہے اور کمپٹیشن کے راستوں سے آگے بڑھ کر اپنا مقام پیدا کرنا ہے. ایک بار اکبر نے کہا, ہجوم بلبل ہوا چمن میں, کیا جو گل نے جمال پیدا, کمی نہیں قدردار تھی اکبر, کرے تو کوئی کمال پیدا. آپ کمال پیدا کیا, آپ نے کمال پیدا کیا. APJ عبد الکلام کیرٹ کے خاندان کا بچہ تھا, اس کے باپ کیرٹ تھے, کشتی چلاتے, مچھیرے تھے. اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کیا بنا؟ بابائے میزان بنا. آجپا حکومت نے اس کو اس بنیاد پر چپ کر پریزیڈنٹ نہیں بنایا تھا کہ وہ الیکشن لڑ کر آئے تھے, سیاسی میدان میں تھے, صرف اور صرف ان کے لیے آتا. کانگریس کو جب سونیا کو چھوڑ کر وزیر اعظم کی تلاش ہوئی تو کون تیار ہوا اس کے لیے؟ وہ برادری کے پاس 2% کی تعداد ہے. منموہن سنگھ کی برادری ہندوستان میں 2% ہے. ایک وقت ملک میں ایسا گزرا کہ
اقلیت کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور اقلیت کا وزیر اعظم بھی تھا اور ایک بڑی کانفرنس سے مجھ کو بات کرنے کا موقع ملا تھا. میں نے اس میں مسلمانوں سے کہا دیکھو اگر صلاحیت پیدا کرو گے تو تمہارا نمائندہ وزیر اعظم بھی بنے گا اور تمہارا نمائندہ صدر جمہوریہ بھی بنے گا. یہ میرا پیغام ہے. عبدالباری انصاری صاحب, حنیف بھائی, انس بھائی, تبلیغ بھائی اور باقی سارے بھائیوں کو جس کے نام ملا ہوا ہے, میں بھی ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھتا ہوں. ہمارے قمرالدین بھائی کہ آپ نے کم وقت میں محنت کر کے ایک اچھا پاکیزہ صاف ستھرا ایک پروگرام منعقد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو بھی کامیاب کرے اور آپ کی تنظیم کو دین دوری رات چوگنی ترقیات سے نوازے. انہیں کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.